أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. مذہب اسلام کی بنیاد اللہ جل جلالہ نے 5 ارکان پر رکھی ہے، جن میں سے حج بیت اللہ بھی ایک رکن ہے، اور یہ وہ 5 بنیادی ارکان ہیں جن پر ایمان لانا، جن کو تسلیم کرنا، جن کو قبول کرنا ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں عبادات عطا کی ہیں، ان میں سے بعض عبادات کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، جن کو ہم بدنی عبادات کہتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ بعض عبادات کا تعلق اللہ جل جلالہ نے ہمارے مال سے رکھا ہے، وہ عبادت مال کے ذریعے سر انجام دی جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرانہ ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کا تعلق بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے۔ اس عبادت کی ادائیگی کے لیے بدن کو اچھی خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور مال بھی بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور وہ عبادت ہے حج بیت اللہ۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے حوالے سے امت مسلمہ کو بہت زیادہ فضائل بھی سنائے، اور حج استطاعت کے باوجود ادا نہ کرنے والوں سے ناراضگی اور ان کی ناپسندیدگی کا بھی اظہار فرمایا، اور حج کی ادائیگی پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو انعامات ملنے ہیں، وہ انعامات بھی رسول اللہ علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه، کہ جو اللہ جل جلالہ کے لیے حج کو اس انداز سے ادا کرے کہ اس حج کی ادائیگی کے دوران کوئی نامناسب طرز عمل نہ اختیار کرے، کوئی نامناسب رویہ نہ اختیار کرے، اللہ جل جلالہ کی کوئی نافرمانی، فسق و فجور کا کوئی امر یا معاملہ نہ کرے، رجع کما ولدته امہ، وہ اس حج کی ادائیگی کے بعد اس طرح واپس آئے گا جیسا کہ آج ہی کے دن میں وہ دنیا میں پیدا ہوا۔ حج کی ادائیگی کا اتنا بڑا اجر اللہ جل جلالہ نے امت کو عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کی ادائیگی کے معاملے میں اس قدر فکرمند رہا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا ایک دفعہ کہ میں اپنی سلطنت میں گورنمنٹ آفیشلز کو بھیجوں کہ وہ جا کر کے مختلف علاقوں کا، مختلف شہروں کا سروے کریں اور دیکھیں کہ کس بندے نے استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کیا، اور جس نے استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کیا تو میں اس کے اوپر جزیہ لازم کروں۔ اور جزیہ اس ٹیکس کو کہا جاتا ہے جو اسلامی سلطنت میں غیر مسلم یا اقلیتیں رہتی ہیں، ان کو اسلامی سلطنت کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس ٹیکس کو عربی میں یا قرآن مجید کی اصطلاح میں جزیہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ما ہم مسلمون، اس لیے کہ وہ استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کر کے گویا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اتنی فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا کرتی تھی۔
رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حج کی ادائیگی سے کوئی ایسی ضروری حاجت نہ روکے، من لم يمنعه من الحج حاجت ظاہرۃ او مرض حابس او سلطان جائر، کوئی سخت بیماری نہ روکے یا کوئی ظالم بادشاہ اس کو حج کی ادائیگی سے نہ روکے اور پھر بھی وہ حج ادا نہ کرے، تو فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا اسلام سے روگردانی کر کے عیسائی ہو کر کے مرے، اس کی اللہ جل جلالہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور حج و عمرہ پہ اجر کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ جو ہے وہ دوسرے عمرے کے درمیان میں جو ڈیوریشن ہے، اس ڈیوریشن میں ہو جانے والے گناہوں کا دوسرا عمرہ کفارہ بن جاتا ہے۔ انسان ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، تو خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے، اللہ جل جلالہ کی جانب سے لازم کردہ کوئی فرض رہ جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو دوسرا عمرہ ہے، اس عمرے سے پہلے کی جو زندگی گزری ہے، جو ڈیوریشن گزری ہے، اس میں کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو یہ عمرہ اس کے لیے گناہوں سے کفارہ بن جاتا ہے، توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عمرے میں انسان کیا کرتا ہے؟ معافیاں ہی تو مانگ رہا ہوتا ہے۔ عمرے میں انسان اللہ جل جلالہ کو راضی ہی تو کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مبرور جو ہے اس کی جزا اور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ ثم قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، اس کے بعد دوبارہ پوچھا کہ پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر سوال کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الحج المبرور۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے کہ انسان خالصتاً اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق اپنی جان کو مشقت میں ڈالتے ہوئے، اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہوئے ایام حج میں مکہ مکرمہ گزارے، اور اس توجہ اور اس دھیان کے ساتھ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ جو تین باتوں سے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ہمیں منع کیا ہے، ان تین باتوں کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے حج کے دوران، اور پھر اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ یہ تین باتیں ہم نے دنیا کی باقی زندگی میں بھی احتیاط سے رہنا ہے۔ نامناسب طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں کرنا۔ آج امت مسلمہ آپس میں جھگڑ رہی ہے، بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے۔ خاندانی سطح پہ دیکھیے، معاشرتی سطح پر دیکھیے، امت کی سطح پر دیکھیے، ہر لیول پر، ہر سطح پہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا ڈاؤن فال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو حج وہ عبادت ہے جو ہمیں یہ ٹریننگ دیتی ہے، جس سے ہمیں یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ ولا جدال، ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے معاف کر دینا ہے۔ والصلح خیر، ہم نے آپس میں صلح کر لینی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جھگڑے میں حق پر ہوتے ہوئے صلح کر لے، جو جھگڑے میں حج پر ہوتے ہوئے صلح کر لے،
تو فرمایا میں اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوری لائف میں اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے حج ایک بہترین پریکٹس ہے۔ تو ہم نے آج کے سیشن میں حج اور عمرے کے مسائل کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس دوران یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی حج و عمرہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں فرما کہ جو تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جب کام کر رہا ہو تب اس کو سیکھے، بلکہ بہتر انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اس کام کو کرنے سے پہلے سیکھ لیتا ہے۔ تو اب ہم اپنی ٹریننگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور پراپر میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہماری پہلی سلائیڈ میں جو بات شروع ہو رہی ہے وہ عمرہ سے متعلق ہوگی۔ لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حج اور ایک ہوتا ہے عمرہ۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، تیسرا ہے حج قران۔ یہ یاد رکھیں، حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے صرف اور صرف حج کی نیت کر کے نکلے، حج کا احرام باندھ کر کے نکلے، اور جب حج ادا ہو جائے تو پھر اپنا احرام کھول دے۔ حج تمتع اور حج قران، تو آپ یوں سمجھ لیجیے یہ دونوں جو ٹائپس ہیں یا یہ دونوں اقسام ہیں، یہ کومبو ہیں حج اور عمرہ کا۔ حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، حج قران میں، حج تمتع میں عمرہ پلس حج ہوتا ہے، کہ انسان یہاں سے اپنے گھر سے جب مکہ مکرمہ جاتا ہے تو پہلے عمرہ کا احرام باندھتا ہے، وہاں جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ حج ادا کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں انسان عمرہ کرنے کے بعد اپنے روٹین کے لباس میں آ جاتا ہے، احرام کھل جاتا ہے، اپنی قمیض شلوار پہنتا ہے، ایک نارمل لائف گزارتا ہے، اور جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو پھر حج کا احرام باندھ کر کے حج شروع کر دیتا ہے۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں سے احرام باندھ کر کے جاتا ہے، وہاں جا کر کے عمرہ ادا کرتا ہے، لیکن اس عمرے کے بعد اس کا احرام نہیں کھلتا، وہ سٹل احرام میں برقرار رہتا ہے، اور پھر وہ حج کی ادائیگی کے بعد جا کر کے اس کا احرام کھلتا ہے، اور وہ پھر اپنے نارمل روٹین کے لباس میں آ جاتے ہیں۔ ان تینوں اقسام میں جو حج قران ہے وہ سب سے افضل ہے، اس میں مشقت بھی سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد حج تمتع کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد حج افراد کا نمبر آتا ہے۔ حج تمتع کا مطلب کیا ہے کہ فائدہ اٹھانا، ٹو گیٹ سم بینیفٹ۔ اب وہ بینیفٹ کیا ہے، وہ فائدہ کیا ہے کہ آپ نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد اپنا احرام کھول کر کے ایک نارمل روٹین کی لائف گزارنی شروع کر دی۔ اب جب حج کے دن آئیں گے، حج کا موقع آئے گا، تو پھر آپ جا کر کے اپنے ہوٹل سے، اپنی اکوموڈیشن سے آپ حج کا احرام باندھ کر کے مینا چلے جائیں گے۔ تو عمرہ جو ہے، حج کی ادائیگی سے پہلے ہم عمرہ کے مسائل کو سمجھیں گے۔ عمرہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں آپ۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ عمرہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 کاموں کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔ 2 کام فرض ہیں اور 2 کام واجب۔ پہلے 2 کام جو فرض ہیں وہ ہے احرام باندھنا، اور دوسرا جو فرض ہے وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ جو واجب ہیں وہ ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، اور چوتھا کام ہے بال کٹوانا سر کے۔ یہ 4 کام کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔ پہلے 2 فرض ہیں، دوسرے 2 واجب ہیں، یاد رکھیں۔ جب عمرہ شروع ہوتا ہے پہلے انسان فرض ادا کرتا ہے،
اور پھر واجب ادا کرتا ہے۔ 4 کاموں کا مجموعہ عمرہ ہے، پہلے 2 فرض ہیں، پھر دوسرے 2 واجب ہیں۔ فرض میں احرام باندھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، واجب میں صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ان کے درمیان میں چکر لگانا اور سر کے بال کٹوانا۔ یہ جب 4 کام ایک انسان کر لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے عمرے کی عبادت کو مکمل کر لیا۔ اب ہم پہلا کام جو ہے احرام سے متعلق اس کو سمجھتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیں آپ کہ یہ جو احرام ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ نے مکہ مکرمہ کا ایک پروٹوکول بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے کہ جو شخص بھی اس مکہ مکرمہ کے چاروں پانچوں اطراف سے اس مکہ کی ٹیریٹری میں داخل ہوگا، جس کو ہم حرم کہتے ہیں، تو جب وہ حدود حرم میں داخل ہوگا تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ احرام باندھ کر کے داخل ہو۔ اگر حج کے دن ہے تو حج کا احرام باندھے گا، اگر عمرے کے دن ہے تو عمرے کا احرام باندھے گا۔ یعنی کہ مکہ کا پروٹوکول یہ بتلاتا ہے کہ جب وہ حدود حرم میں داخل ہوگا تو پہلے اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے وہاں وہ عبادت سر انجام دے گا، اپنی عاجزی، اپنی مسکینی کا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرے گا، تو پھر اللہ جل جلالہ کے امور سے فارغ ہونے کے بعد اپنے باقی امور وہ سر انجام دے گا۔ تو احرام جو باندھا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے احرام مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے مختلف ہے۔ مردوں کے لیے جو احرام ہے وہ 2 سفید چادریں ہیں، وہ یہ نارمل روٹین کے کپڑے اتار دیں گے، 2 انسلے سفید چادریں پہن لیں گے۔ خواتین جو ہیں اپنے روٹین کے لباس میں ہوں گی، عبایا کریں گی اور نقاب ایک خاص طریقے سے کریں گی۔ جب یہ مرد و خواتین، افضل یہ ہے کہ غسل کریں گے پہلے، نہیں تو کم از کم وضو کر لیں گے، مکمل طہارت و پاکیزگی حاصل ہو جائے گی، اور اگر چاہیں تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے مرد حضرات، عورتیں نہیں، مرد حضرات اپنے جسم پہ ہلکا سا پرفیوم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ امور کر لیں گے تو مرد حضرات ٹوپی پہنیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد دعا کریں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے عمرے کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما۔ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ سے آسانی مانگنی ہے۔ حج کے سفر میں جا رہے ہیں، عمرے کے سفر میں جا رہے ہیں، بہت بڑی عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، تو لازم ہے اللہ جل جلالہ کی مدد و نصرت اور اس کی جانب سے آسانی شامل ہو، ورنہ ہم نے لوگوں کو ملینز آف ملینز خرچ کرتے ہوئے دیکھا اور پھر بعد میں پریشان بھی دیکھا۔ آسانی مشکل اللہ جل جلالہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ ہم بندے ہیں، کمزور ہیں، ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں، وسائل اختیار کر سکتے ہیں، آسانی دینے والا اللہ ہے۔ تو آپ نے یہ نیت کرنی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا یہ عربی میں کر لیجئے یا اردو میں کر لیجئے، یا اللہ اس کو قبول فرما اور آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد حضرات ہلکی سی آواز میں پڑھیں گے، خواتین دھیمی آواز میں دل میں پڑھیں گی۔ نیت کرنے کے بعد 3 دفعہ یہ تلبیہ پڑھیں گے، تو جب آپ یہ تین کام کر لیں گے، نفل، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب، نیت، اور اس کے بعد تلبیہ، تو اب ان 3 امور کے بعد مرد کے لیے سر ڈھانپنا گناہ ہوگا، پاؤں ڈھانپنا گناہ ہوگا، لباس پہننا گناہ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ خوشبو کا استعمال منع ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں وہ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ خواتین چہرہ نہیں ڈھانپیں گی۔ اب وہ احرام کے سٹیٹس میں پراپرلی داخل ہو چکے ہیں۔
اب وہ محرم ہیں، انہوں نے بہت ساری حلال چیزوں کو اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. تو دس از کالڈ محرم. عربی میں محرم کہتے ہیں حرام کرنے والے کو. اب وہ حالت احرام میں ہے. تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو چیزیں اس کے اوپر حلال دیں وہ اس نے یہ تکبیر کہہ کر کے فی الحال اپنے اوپر اس نے حرام کر دی. تو مرد حضرات درمیانی آواز میں پڑھیں گے. احرام میں مردوں کے پیر کی اوپر کی ہڈی بھی ننگی ہوگی، جو ٹخنے ہیں جو پیروں میں وہ بھی ننگے ہوں گے، وہ ڈھانپے ہوئے نہیں ہوں گے. جرابیں نہیں پہن سکتے، موزے نہیں پہن سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بند شوز یا بند جوتے بھی نہیں استعمال کر سکتے، نہ ہی سر کو ڈھانپ سکتے. خواتین کے بارے میں خواتین کو بہت ساری یہ بات ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب ہم نے چہرہ کھلا رکھنا ہے حالت احرام میں. یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے غور سے. حالت احرام میں بھی چہرے کا پردہ عورتوں پر لازم ہے. گھر سے باہر آنے کی صورت میں رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عورت کے چہرے کا پردہ لازم ہے. حالت احرام میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حالت احرام میں چہرے کے ساتھ کپڑے کو ٹچ نہ ہونے دے. عورت چہرے کے ساتھ کپڑے کو ٹچ نہ ہونے دے، یہ اصل حکم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں جب حج کے لیے جاتی تھی تو ہم ایسی چہرہ کھلا کر کے بیٹھی ہوتی تھی، لیکن جب کوئی مرد آ جاتا تو ہم کپڑا آگے لٹکا دیا کرتی تھی تاکہ کوئی ہمارے چہرے کو نہ دیکھے، کسی کی نگاہ ہمارے چہرے پہ نہ پڑے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو خواتین کو ایک اضافی چیز لینی ہوتی، کیپ ملتی ہیں. اس کیپ کے آگے جو آپ کا نقاب کا کپڑا ہوتا ہے وہ آپ سلائی کروا لیں تو وہ آگے چہرے کے آگے لٹکا بھی رہتا ہے، چہرہ چھپا بھی رہتا ہے، اور نقاب کے آر پار آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. بہت ساری عرب خواتین کو آپ دیکھیں تو وہ اسی قسم کا نقاب کر کے آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو چہرے کے ساتھ کپڑے کو ٹچ نہیں کرنا. تو جب آپ احرام کی حالت میں آگے، نیکسٹ پلیز، جب آپ احرام کی حالت میں آگے تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ نیکسٹ. اچھا، یہاں پہ شروع کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ احرام گھر سے بھی باندھ کر کے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ایئرپورٹ پر بھی باندھ سکتے ہیں. بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جدہ ایئرپورٹ پہ باندھیں گے. نہیں، جدہ ایئرپورٹ پہ آپ عمرہ کا احرام نہیں باندھ سکتے، دم لازم ہو جائے گا. تو آپ چاہیں تو گھر سے احرام باندھ لیں، چاہیں تو ایئرپورٹ سے باندھ لیں، چاہے تو جہاز میں بیٹھ کر کے باندھ لیں. تینوں آپشنز ہیں. لیکن جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جہاز میں کہ جناب میقات گزر رہا ہے تو تمام دوست احباب جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھنا ہے وہ احرام باندھ لیں. تو فوراً اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی آپ نے اپنا احرام باندھنا ہے، نیت مکمل کر لینی ہے. لیکن یہ بہت رسکی ہو جاتا ہے اور گھر سے باندھ کر جانا بہت ارلی ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ ہم یہ بتلاتے ہیں کہ گھر سے آپ باقی سارے معاملات کر لیں، وضو وغیرہ کر لیں، غسل کر لیں، ایئرپورٹ سادہ لباس پہن لیں. ایک ہینڈ کیری آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں آپ نے احرام کی 2 چادریں اور آپ کی وہ بیلٹ اویلیبل ہو. آپ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد اپنی بورڈنگ سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو ایئرپورٹ کی جو مصلی ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پہنچ کر کے آپ آرام سے تسلی سے 2 رکعت نفل پڑھیں، بلکہ احرام کی چادریں بدلیں، دوسرا لباس تبدیل کر کے احرام کی چادریں پہنیں اور پھر وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھیں. اللہ جل جلالہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں. جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز فلائی کر جائے تو 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ نیت بھی کر لیجئے اور اس کے بعد تلبیہ بھی پڑھ لیجئے. تو اب آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب جہاز فلائی کر گیا تو اب آپ کو تسلی ہوگی کہ بھئی اب تو سفر شروع ہو چکا ہے، تو اب میں احرام کی نیت کر لوں. اب آپ احرام کی نیت کرنے کے بعد سو جائیں، آرام کریں، کھانا پینا کریں،
نو پرابلم، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو احرام میں چیزیں منع ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ خوشبو استعمال نہیں ہو سکتی، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، جو میاں بیوی کے انٹر ریلیشنز ہے یا اس سے ریلیونٹ گفتگو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ باقی بس اب اللہ کے دربار میں حاضری کا تصور ہو، یقین ہو، وہی خیالات ہوں، وہی سوچ ہو، وہی نگاہوں میں خانہ کعبہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنے سفر کو آغاز کیجیے۔ مرد حضرات اس سفر میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ کا ورد کریں گے، تھوڑی سی دھیمی آواز میں، بہت اونچی آواز میں نہیں، تاکہ اگر کوئی سو رہا ہو تو ڈسٹرب نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ البتہ خواتین جو ہیں وہ دل ہی دل میں تلبیہ کو پڑھتی رہیں گی۔ یہاں سے سیکھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کو اپنی حرز جان بنا لیجئے۔ ایک بہت زبردست وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ کو، بزرگوں نے بتایا کہ جو شخص حج یا عمرے کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ ہر اذان کے بعد اس کی دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھ لے تو اللہ جل جلالہ کی جانب سے بہت امید ہے، یقین ہے کہ بہت جلد وہ حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے حرمین کے سفر پہ روانہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اس سفر کا سب سے بڑا وظیفہ یا اس سفر کا سب سے بڑا ذکر جو ہے مسجد حرام پہنچنے تک، وہ ہے تلبیہ کا ورد۔ درود شریف بھی پڑھتے رہیے، ذکر بھی کرتے رہیے، استغفار بھی کرتے رہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ سنت کیا ہے؟ جب آپ سیدھے سفر پہ جا رہے ہوں تب آپ تلبیہ پڑھیں، اونچائی آ جائے اونچائی پہ چڑھتے ہوئے تلبیہ پڑھیں، اونچائی سے نیچے جا رہے ہیں تب بھی تلبیہ پڑھیں، بیٹھے ہیں تب بھی تلبیہ پڑھیں، لیٹے ہیں تب بھی تلبیہ پڑھیں۔ اس تلبیہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنی عاجزی اور مسکینی کا اظہار کرتا رہے، اور یہی اس سفر کے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ہے۔ تو جب آپ یہ تلبیہ پڑھ لیں گے، احرام کی نیت مکمل ہو جائے گی، آپ کا سفر شروع ہو جائے گا، اور آپ جہاز میں فلائی کر رہے ہوں گے تو کچھ گھنٹوں کے بعد آپ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آپ لینڈ کریں گے۔ جب جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آپ لینڈ کریں گے اور وہاں سے آپ نے اپنی کلیئرنس کروانے کے بعد، اپنے قانونی معاملات مکمل کرنے کے بعد، آپ کو گاڑی لے گی اور آپ کے متعلقہ ہوٹل میں آپ کو ڈراپ کر دے گی۔ ہوٹل میں اپنے روم میں جا کر کے، بہت سارے دوستوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس جائیے اور فٹافٹ جا کر کے عمرہ ادا کریں۔ تو بھائی اس سفر کی پہلی نصیحت یاد رکھیں، جب آپ جا رہے ہیں تو جلد بازی چھوڑ دینا۔ احرام بھی تو ایک لباس ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے، آرام سے سکون سے زندگی گزاریں۔ ہمارے کوئی دوست ہیں وہ تو 2 دن بعد جا کر کے عمرہ کرتے ہیں، وہ آرگنائزرز ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، سارے اپنے گروپ کو عمرہ کرانے کے بعد، سارے معاملات کرنے کے بعد کہتے ہیں تیسرے دن آرام سے میں کرتا ہوں عمرہ، پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، وہ تو بڑے نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ جا کر کے اس عمرے کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ ہوٹل میں پہنچیں تو سب سے پہلے جا کر کے آرام کریں، فریش ہو جائیں، تازہ دم ہو جائیں، تھوڑی سی نیپ لے لیں۔ جب آپ کا لگے کہ اب میں جا کر کے عمرہ ادا کر سکتا ہوں تو پھر آپ اپنے ہوٹل سے مسجد حرام جائیں، تاکہ جب آپ مسجد حرام پہنچیں تو آپ تازہ دم ہوں اور بڑے پرسکون طریقے سے آپ عمرہ ادا کر سکیں۔ آپ نے مسجد حرام پہنچنے کے بعد جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے دوسرے فرض کی ادائیگی، اور وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف۔ پہلا فرض احرام تو ادا ہو رہا ہے، دوسرا فرض کیا ہے جی؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ اللہ جل جلالہ کا جو گھر ہے، اس گھر میں آپ نے جس طرح طواف کرنا، اس کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ جب آپ مسجد حرام میں پہنچیں گے تو جو محرم ہوتا ہے، جس نے احرام باندھا ہوتا ہے، اس کے تحیۃ المسجد جو ہے وہ طواف ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ میں تحیۃ المسجد کے نوافل نہیں پڑھے جاتے، بلکہ انسان وہاں پہنچ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ چنانچہ آپ تو گئے ہی عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور عمرے کی ادائیگی کا دوسرا فرض جو ہے وہ تو طواف ہے۔ تو طواف کی ادائیگی کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی اوپر جو پہلی نگاہ پڑے، اس وقت جو انسان دعا مانگے اللہ جل جلالہ قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ خانہ کعبہ کی طرف جب مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہوئے راستے سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے چلتے چلے جائیں، اور
جائیں اور اس کے بعد جہاں آپ کو لگے کہ اب میں نگاہ اٹھاؤں گا تو خانہ کعبہ پہ پڑے گی، تو لیکن راستے کے درمیان میں نہیں بلکہ راستے کے ایک طرف ہو کر کے آپ نے چلنا ہے، تاکہ جب آپ وہاں کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں تو آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ تو وہاں جب آپ کو لگے کہ اب پہلی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑنے والی ہے تو آپ نگاہ اٹھائیے، اور جہاں سے خانہ کعبہ نظر آ جائے وہیں سائڈ ہی پر کھڑے ہو کر کے تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جس قدر ممکن ہو سکے اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگے، توجہ کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ جل جلالہ سے جو دعا مانگ سکتے ہیں وہ مانگتے ہوئے چلے جائیں۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے، دعا مانگنے کے دوران بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں پلکیں نہیں جھپکنی چاہیے، تو دعا میں توجہ کے بجائے پلکوں پہ توجہ چلی جاتی ہے، تو آپ نے پلکوں کو جھپکنے دیں، بس نگاہ پڑ گئی۔ اب اللہ جل جلالہ ہم جیسے نہیں ہے کہ بہت سٹرکٹ ہوں گے، اللہ جل جلالہ انتہائی کریم ہے، امت سے، بندوں سے بہت زیادہ محبت شفقت فرمانے والے ہیں، بس اب آپ کی توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے۔ تو 3-4 منٹ 5 منٹ جو تسلی کے ساتھ آپ دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ جب دعا کا عمل مکمل ہو جائے تو مسجد حرام تھوڑی سی اوپر ہے سٹیپ پہ، آپ کو 2-3 سٹیپ اتر کر کے نیچے اتریں گے تو اس صحن میں آ جائیں گے۔ اس صحن کو مطاف کہتے ہیں کہ جس کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ ہے۔ مطاف کو مطاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ وہاں سے داخل ہوں گے تو عام طور پر جو ہمارے پاکستانیوں کو اکوموڈیشن ملتی ہے وہ ہے شارع ابراہیم خلیل روڈ ہے، بڑی مشہور ہے۔ تو وہاں سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں مسجد حرام میں باب عبدالعزیز سے، تو آپ اندر جا کر کے تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ ایسے دیکھیں گے، جب آپ مطاف میں اتریں گے تو آپ تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو 2 سبز لائٹس نظر آ جائیں گی۔ ان سبز لائٹس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس کے پیرلل خانہ کعبہ کے کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے وہاں پہنچنے سے پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں طواف شروع کرنے لگا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما، بس اتنی سی بات ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ کے کونے پہ آئیں گے تو آپ کی بیک سائڈ پر جو ہے وہ لائٹ ہونی چاہیے، اور آپ کے رائٹ شولڈر کے سامنے خانہ کعبہ کا وہ کونا ہونا چاہیے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے وہاں پر کے ہاتھ بلند کرنے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو چوم لینا ہے، اور آپ نے رائٹ ٹرن کر لینا ہے۔ تو رائٹ ٹرن جب کریں گے تو رائٹ سائڈ پہ وہ سبز لائٹ ہوگی، لیفٹ سائڈ پہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو جب آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے اور ایسے چلنا شروع کر دینا ہے کہ آپ کے پورے چکر میں خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہونا چاہیے۔ اس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں اینٹی کلاک وائز گھومنا، گھڑی کی مخالف سمت گھومنا۔ تو جب آپ اس طرح گھومیں گے تو طواف میں یاد رکھیے خانہ کعبہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، رائٹ سائڈ پہ مسجد حرام ہوگی۔ اب جہاں سے چلتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان دینا ہے کہ آپ نے نہ تو دائیں دیکھنا ہے، نہ اپنے بائیں دیکھنا ہے، نہ اپنے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، اور نہ ہی خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا ہے، بلکہ اب آپ نے اسٹریٹ اوے آپ نے رائٹ سائڈ پہ مڑنا ہے اور چلنا شروع کر دینا ہے۔ نگاہیں جو ہیں وہ زمین پر ہوں، توجہ اللہ جل جلالہ کی جانب ہو، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے رابطہ ختم، رب دنیا سے راستہ یا رابطہ جڑ گیا۔ اب یہاں سے آپ نے چلنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ حجر اسود سے چلنا شروع کریں گے، چکر لگائیں گے، تو یہاں سے چلتے 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 جب آپ حجر اسود سے پچھلے کونے پر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ بہت سارے لوگ رکن یمانی پر بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں استلام کرنا۔ استلام جو ہے وہ صرف حجر اسود کا ہوتا ہے، رکن یمانی کا استلام نہیں ہوتا۔ تو رکن یمانی پہ صرف آپ نے گزرنا ہے۔ اگر رکن یمانی کے اس کونے پر ہاتھ لگانے، ٹچ کرنے کا موقع مل جائے تو پھر تو آپ ہاتھ لگا لیں تو استلام ہو جائے گا، ورنہ آپ خاموشی سے گزر جائیں۔ البتہ اس رکن یمانی سے حجر اسود تک کے درمیان کا جو ایک فاصلہ ہے، اس دوران آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سنت ہے، جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے، نہ پڑھ سکیں
کوئی اور دعا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ طواف کے دوران دعا کیا مانگی جائے، طواف کے دوران پڑھا کیا جائے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے کوئی چیز مقید نہیں کی ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اردو میں، پشتو میں، ہندکو میں، فارسی میں، عربی میں، انگریزی میں، کوئی بھی زبان جو آپ کو آتی ہے اس زبان میں اللہ سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور پھر خصوصاً پوری امت مسلمہ کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ یہ سوچ لیں کہ جس سے مانگ رہا ہوں اس کے خزانوں میں میرے دینے سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، وہ اتنا کریم ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ مانگیں جو مانگ رہا ہوں وہ دے گا، اتنے یقین سے مانگیں۔ آپ نے جب آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، بائک چلا رہے ہوتے ہیں، ٹریفک سگنل پہ آپ نے مانگنے والوں کو دیکھے؟ دو خوبیاں ہیں ان میں۔ ایک خوبی تو یہ ہے وہ بڑے یقین سے مانگتے ہیں، دینا ہے تو اسی نہیں دینا ہے، بے شک چار گاڑیوں گزر جائیں پرواہ نہیں ہے، بس آپ کے پاس آئیں تو آپ پورے یقین سے مانگیں گے اور پوری توجہ سے مانگیں گے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ پوری توجہ سے مانگیں گے۔ تو بندہ رب دنیا کے گھر میں رب دنیا کا مہمان بن کے بیت اللہ پہنچ جائے اور اس کو اپنے رب سے اتنا بھی یقین نہ ہو تو اس کے جانے کا فائدہ کیا؟ اس کو اپنے رب کی طرف اتنی بھی توجہ نہ ہو تو اس کے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں دوران طواف موبائل نکالتے ہیں، واٹس ایپ پہ ویڈیو کال ملاتے ہیں، میں طواف کر رہے ہیں تو بھی اللہ کو مانگ لے۔ یہ انتہائی نامناسب طرز عمل ہے، یہ انتہائی نامناسب طرز عمل ہے۔ کبھی آپ گھر جائیں کسی کا مہمان بنے تو گھر میں ویڈیو کال کر کے ملاتے ہیں کہ ہاں میں مہمان کے پاس بیٹھا ہوں تو بھی مل لے۔ آپ نے گویا کہ میزبان کو اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ تو بھائی وہاں پہنچنے کے بعد آپ موبائل آف، سوئچ آف کر دیجئے۔ اب آپ کا دنیا سے رابطہ ختم، آپ کا دنیا سے رابطہ ختم، اور آپ صرف اللہ جل جلالہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ سارے وائی فائی، سارے نیٹ ورکس آف کر دیں۔ آپ اس یقین سے مانگیں گے، توجہ سے مانگیں گے تو یقین جانیے سب کچھ لے کر آئیں گے۔ تو یہ طواف کے 7 چکر ہیں۔ حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود کے کونے پر جب واپس پہنچیں گے، آپ یہاں سے چلنا شروع کریں گے، چلتے چلتے جب چاروں کونے مکمل کر کے چوتھے کونے پہ دوبارہ آئیں گے، بالکل اس کے پیرلل میں حجر اسود پہ آ کر کے آپ نے دوبارہ استلام کرنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کیا کر کے دوبارہ استلام کرنا ہے۔ تو گویا ہر نیا چکر شروع ہونے سے پہلے آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ جب آپ کے 7 چکر ہوں گے، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، بتاتے بھی جائیں، 7 چکر ہوں گے تو کتنے استلام ہو جائیں گے؟ جی 7 استلام ہوں گے۔ ہر چکر سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ استلام کیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 چکر ہیں، مانگتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ آپ نے کسی کو دھکا نہیں دینا۔ بہت سارے دوستوں کو شوق ہوتا ہے حجر اسود کو جا کے بوسہ دے دیں، بھائی نہیں، طواف کر رہے ہیں، صرف طواف کریں۔ خانہ کعبہ کے قریب ہونے کا شوق ہوتا ہے، بھئی چھوڑ دیں، آپ صرف طواف کریں۔ رش ہے، توجہ بٹ رہی ہے، لوگوں کو دھکے لگ رہے ہیں، خواتین جا رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، تو وہ نیکی برباد گناہ لازم والی صورت بن جاتی ہے۔ آپ صرف طواف کر لیجئے، دعائیں مانگیں، اللہ نے موقع دیا تو خود بخود راستے بندے چلے جائیں گے اور حجر اسود تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ آپ نے 7 چکر لگانے، 7 چکر جب مکمل ہو جائیں تو آپ نے 8واں استلام دوبارہ کرنا ہے۔ تو اب ٹوٹل چکر کتنے ہوئے؟ 7۔ استلام کتنے ہو گئے؟ 8۔ ایک طواف کا مطلب ہے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ ایک طواف کا کیا مطلب ہے خانہ کعبہ کے؟ یہ جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا کہ یہ 7 چکر لگانا کیا ہے، اس کے مجموعے کا نام طواف ہے۔ جب یہ طواف پورا ہوگا تو یہ بعض دوست کیا کرتے ہیں، 7واں چکر جو ہے وہ حجر اسود سے تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں، وہیں سے کٹ آؤٹ کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ نہیں،
آپ نے 7واں چکر بھی بالکل آپ نے حجر اسود کے پیرلل میں آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہاں 8واں استلام کر کے کہ آپ نے پیچھے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد سنت اگرچہ یہی ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے جائیں، لیکن رش ہوتا ہے تو مسجد حرام میں جہاں موقع مل جائے، پیچھے مطاف میں موقع مل جائے، تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے اور دعا مانگ کر کے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عمرے کے اگلے قدم کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت جب واجب الطواف ادا کر لیے تو آپ جا کر کے 9واں استلام کریں گے، 9th ٹائم۔ آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے؟ 9واں استلام ہوگا۔ اب یہ استلام اصل میں سعی کا استلام ہے، خانہ کعبہ کا آپ 9واں استلام کریں گے، اور اگرچہ اس سے پہلے سنت یہ ہے کہ انسان زمزم پی لے، لیکن چونکہ 9واں استلام کریں گے زمزم آگے رکھا ہوا، واپس آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں اب استلام کر لیں اور اب آپ صفا مروہ کی جانب چلنا شروع کر دیں۔ تو راستے میں جہاں آپ کو زمزم کے کولر ملیں گے تو وہیں پر ہی آپ بیٹھ کر کے زمزم پی لیجئے یا کھڑے ہو کر کے پی لیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، تازہ دم ہو جائیں گے۔ اب آپ صحیح شروع کریں گے۔ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جب آپ 9واں استلام کرتے ہیں حجر اسود کے بعد آ کر کے، تو حجر اسود سے آپ رائٹ ہی آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے تو جانے کے بعد ایسے یو ٹرن آئے گا، اس یو ٹرن کے اوپر ہی زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں۔ یو ٹرن آنے کے بعد واپس آپ تقریباً اتنا ہی حرم کے قریب آ جائیں گے، اس کے پیرلل میں آ جائیں گے حجر اسود کے، تو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا الی صفا، صفا پہاڑی ہے۔ تو آپ صفا پہاڑی پر پہنچنے کے بعد اب آپ نے 2 کام کر لیے عمرے میں۔ پہلا کام کیا کیا آپ نے؟ احرام باندھا ہوا ہے۔ دوسرا فرض کیا ادا کیا ہے؟ طواف ادا کر لیا۔ اب آپ تیسری جانب جا رہے ہیں، تیسرا قدم ہے واجب۔ 2 واجب ہے نا، واجبوں میں سے پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اب آپ صفا کے اوپر آگے، ابدأ بما بدأ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میں بھی ویسے ہی شروع کرتا ہوں جیسے اللہ نے شروع کیا۔ اللہ نے کیسے شروع کیا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت کی ابتدا یہ کی کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، اور اللہ نے اس آیت میں پہلے صفا کا نام لیا تو سعی کی ابتدا بھی میں صفا سے ہی کر رہا ہوں۔ جب آپ صفا پہاڑی پر آئیں گے تو آپ بالکل سامنے خانہ کعبہ کے آ جائیں گے۔ جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے آئیں گے تو وہاں رکیں گے اور اللہ سے 2 منٹ 3 منٹ جتنی تسلی ہے دعا مانگ لیں، 5 منٹ مانگ لیں، 10 منٹ مانگ لیں۔ اب جب آپ دعا کر لیں گے تو دعا کرنے کے بعد اب آپ نے صفا سے، آپ جیسے آئیں گے جس روڈ سے آپ آ رہے تھے، جس راستے سے آپ چل کر صفا پہ پہنچے، تو اب اس سے اگلے راستے پہ صفا سے مروہ راستہ جا رہا ہے، تو درمیان کے راستے میں راستے بند ہیں، وہ ویل چیئرز کے لیے ہیں۔ آپ ان کو کراس کر کے ایسے رائٹ سائڈ پہ جائیں گے تو صفا سے آپ نے مروہ جانا ہے۔ تو صفا سے جب آپ مروہ پہنچیں گے تو آپ کے صفا مروہ کے درمیان 7 چکروں میں پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ 7 چکروں میں پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ مروہ پہاڑی پہ پہنچنے کے بعد جہاں سے آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے، راستے سے ہٹ کر کے کھڑے ہو کر کے 2 منٹ 3 منٹ آپ دعا مانگ لیجئے۔ جب دعا مانگ لیں تو مروہ سے دوبارہ آپ نے صفا کی جانب جانا ہے۔ تو جب مروہ سے دوبارہ آپ صفا جائیں گے تو 7 چکروں میں یہ دوسرا چکر ہے۔ تو اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ تو صفا سے جو عمل شروع ہوگا وہ مروہ پر جا کر کے مکمل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے ان چکروں میں کرنا کیا ہے؟ پیاس لگے تو پانی پی لینا بھائی، تسبیح پکڑیں، ذکر شروع کر دیں، دعا مانگیں۔ وہاں گئے کیوں ہیں؟ اللہ سے مانگنے گئے، کیا مانگیں؟ اپنے لیے خیر مانگیں، فیملی کے لیے خیر مانگیں، بچوں کے لیے خیر مانگیں، پوری امت محتاج ہے اللہ کی جانب سے خیر کی، مانگتے چلیں جائیں اللہ سے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عربی کی کوئی دعا یاد ہے، کوئی مسنون دعا یاد ہے، کوئی درود پاک یاد ہے، کوئی آیت یاد ہے، کوئی قرآن مجید پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی استغفر اللہ پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی درود ابراہیمی پڑھنا چاہ رہا ہے، پڑھیے، اللہ سے مانگیے، دعا ہے۔ میں اگر آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جو چیز میں سمجھا ہوں، عمرے کی عبادت میں دعا سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے، اور اتنا ٹائم ہوتا ہے انسان کے پاس کہ آپ اللہ سے ایک چیز مانگ سکتے ہیں،
جو دل میں ہے مانگتے چلے جائیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جب ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز مانگنی ہے اللہ سے۔ تو صفا مروہ کے درمیان میں آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ اس طرح جب صفا سے شروع کریں گے تو مروہ پر جا کر کے سعی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس دوران صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان جاتے ہوئے درمیان میں ہم کہتے ہیں میلین اخضرائن، 2 سبز ستون آئیں گے۔ اب وہ ستون نہیں ہے، اب 2 سبز لائٹس ہیں۔ ایک سبز لائٹ یہاں لگی ہوگی، ایک کچھ فاصلے پہ سبز لائٹ لگی ہوگی۔ یہ جو سبز لائٹ کا جو راستہ ہے، ڈیوریشن ہے دونوں راستوں پر، اس راستے پہ آپ نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے۔ تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیز چلنا ہے۔ جب یہ لائٹ گزر جائے پھر نارمل چلتے رہیں۔ بعض لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، بھاگنے کے بجائے بس تھوڑا سا تیز قدم اٹھانے ہیں آپ نے، پھر نارمل آرام سے چلنا شروع کر لیں۔ اور جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ 2 واجبات میں سے پہلا واجب بھی مکمل ہو گیا۔ طواف میں آپ نے ایک کام، جو 2 باتیں میں عرض کرنا رہ گئی۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ حجر اسود پہ شروع میں پہنچیں گے، تھوڑا سا آپ پیچھے آ جائیں، طواف شروع کرتے وقت جب آپ طواف شروع کر رہے ہوں گے تو مرد حضرات نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے استباع کرنا۔ استباع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے احرام کے اوپر والی چادر کو دائیں کندھے سے نکال کر کے بائیں کندھے کے اوپر رکھنا ہے، دایاں کندھا آپ کا ننگا ہوگا۔ یہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے۔ دوسرا حکم بھی مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں آپ نے تھوڑا سا ایسے کر کے چلنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر رش زیادہ ہو تو پھر یہ نہیں کہ دوسرے کی پسلی میں آپ کی کوہنی فٹ ہو، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے تھوڑا سا سینے کو پھلا لینا ہے، اگر موقع نہ ہو تو نارمل چلتے رہیں، سنت ہے، اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ نے سب سے اہم کام یہ کرنا ہے، آپ کے عمل سے، آپ کے جسم سے، آپ کی کسی ادا سے کسی دوسرے کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ تو سعی میں بھی جو بھاگنے والا عمل ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں آرام سے نارمل ہی چلتی چلی جائیں گی، اور دعائیں جو مانگتے چلے جائیں آپ۔ تو استباع بھی جو ہے یہ کرنا ہے، اور رمل طواف میں۔ جب مروہ پہاڑی پر پہنچ گئے آپ، تو آپ نے عمرے کے 3 احکام پورے کر لیے۔ اب چوتھا عمل ہے بال کٹوانا۔ رحم اللہ المحلقین والمقصرین یا رسول اللہ، رحم اللہ المقصرین والمقصرین یا رسول اللہ، رحم اللہ المحلقین والمقصرین یا رسول اللہ والمقصرین۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ حلق کرانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا جو حلق نہ کروا سکے بال چھوٹے کروا لے، فرمایا اللہ حلق کرانے والوں پہ رحم فرمائے۔ صحابہ نے پھر درخواست پیش کر دی، اللہ کے رسول نے 3ری دفعہ بھی حلق کروانے والوں کے لیے دعا کی۔ 3ری دفعہ جا کر کے ہاں والمقصرین، چلو گریوی میں ان کو بھی دعا دے دی۔ تو اصل حکم یہ ہے کہ آپ جا کر کے لاکھوں روپیہ لگا کر کے اللہ کے رسول کی یہ دعا حاصل کر لیں، حلق کروائیں، بال بالکل صاف کروائیں اس طرح سے، تاکہ رسول اللہ علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے، جو امام الانبیاء والمرسلین ہے، جو شفیق الامہ ہیں، جو تمام امت کے محبوب ہیں، جو اللہ جل جلالہ کے انتہائی لاڈلے پیغمبر ہیں، انہوں نے جو دعا دی ہے اس دعا میں میں اور آپ اگر لاکھوں روپے لگا کر کے شامل نہ ہوں تو یہ لاکھوں روپے ضائع ہی گئے نا۔ ایک بہت بڑے دوست ہیں ہمارے، بزنس مین ہیں، تو بیچارے گھبراتے تھے۔ میں نے کہا بھائی جا ہی رہے ہیں اللہ کے بندے، دنیا کیا ہے، دنیا نے یہیں رہ جانا ہے۔ جنہوں نے آپ کے بالوں سے ملنا ہے انہوں نے آپ سے ٹینٹ کی حالت میں بھی مل لینا ہے، ٹینشن نہیں لیں۔ معاشرے سے کیا شرمانا ہے، تو اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور یہ جذبہ لے کر کے آنا ہے کہ عمرے کے بعد میں نے اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لانا ہے۔ اس کے بعد جناب آپ نے وہاں پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے بال کٹوانے ہیں اس طرح کے ساتھ، اور اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے بال نہ کٹوا سکے، ہو جاتا ہے عذر پیش آ جاتا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے،
تو پھر آپ نے پورے سر سے ایک پور کے برابر بال کٹوانے ہیں۔ یہ جو مروہ پہاڑی پہ وہاں نوجوان کھڑے ہوتے ہیں 2-2 ریال 5-5 ریال لے کر کے یہاں سے تھوڑے سے بال کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں یلا حاجے، تو وہ پھر یلا ہی ہو جاتا ہے بندہ، اور پھر اس کے بعد حمرہ بھی یلا ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے وہاں جا کر کے 5 ریال بچانے نہیں ہے، سامنے کلاک ٹاور کی بیسمنٹ میں نائی بیٹھے ہیں 10 ریال لیتے ہیں، پوری ٹینڈ کروانی ہے۔ تو یہ اگر آپ نے یہاں سے تھوڑے سے ہاتھ بال کٹوائے اور بال مکمل نہ کٹوائے تو دم لازم ہو جائے گا۔ دم لازم ہونے کا مطلب ہے کہ 80,000 روپے کا ٹیکہ، 80,000 روپے کا دمبا خرید کر کے حدود حرم میں وہیں ذبح کرانا ہے، پاکستان میں نہیں۔ تو دم لازم ہو جائے گا۔ بال کٹوانے، حلق کروانا جو ہے یا قصر کروانا اور جو مقدار بتلائی ہے یہ واجب ہے۔ معمولی سے یہاں سے بال کاٹ لینا، بھائی وہ عرب ہی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ان کو مسائل کا پتہ ہے، وہ عام نوجوان ہیں۔ جیسے امریکہ میں کوئی شخص رہتا ہو، UK میں کوئی رہتا ہو، انگلش بولتا ہو تو کیا آپ اس کو پڑھا لکھا سمجھیں گے کہ جی بڑی انگلش بول رہے ہیں ماشاءاللہ؟ ہمارے یہاں تو یہ اسٹینڈرڈ ہے نا کہ جس کو انگلش زیادہ آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ تو بھائی وہ عربی ہیں، عربی ان کی زبان ہے، وہ بولتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کو مسائل کا علم ہو، وہ پیسے کمانے آئے، وہ روزی روزگار کما رہے ہیں۔ آپ نے اپنی عبادت کو بچانا ہے، قدم قدم پر عبادت کو بچانا ہے۔ تو آپ نے یہ جب 4 کام کر لیے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اب آپ نے عمرہ مکمل کر لیا۔ صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد مستحب ہے آپ 2 رکعت نفل مروہ پہاڑی پر مناسب جگہ دیکھ کر کے بال کٹوانے سے پہلے ہی آپ 2 رکعت نفل اللہ کے شکرانے کے لیے ادا کر دیں، مستحب ہے۔ نہ کرنا چاہیں بعد میں ادا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ وہ جو خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف ادا کیے، وہ بھی مسجد حرام میں ادا کرنے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ گھر آ کے واپس پنڈی میں آپ نفل ادا کریں گے۔ تو یہ 4 کام آپ نے کر لیے تو اب آپ نے کیا کر لیا جناب؟ عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انجوائے کر رہے ہیں یا بور ہو رہے ہیں؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ تصور میں بھی رہے، میں تو تصور میں وہیں ہوتا ہوں۔ جب میں آپ کو دکھا رہا ہوتا ہوں نا، میں یہاں کھڑا ہوں خانہ کعبہ کے، تو مجھے بالکل ایگزیکٹ اللہ کا شکر ہے وہ تصور آ جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے میں حجر اسود کے پاس کھڑا ہوں۔ تو یہ تصور کریں، پھر اس تصور کے ساتھ سیکھیں گے نا۔ ایک اور چیز آپ کو نسخہ دیتا چلے جاتے ہیں، پھر ہم آگے حج کے سیکشن پہ جائیں گے۔ جو یہاں سے جانے والے ہیں نا ان کو ایک نصیحت کرتا ہوں، آپ وہاں جانے کے بعد نا جب عمرے سے، طواف سے، تلاوت سے، نماز سے، دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر ایسے وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کو دیکھیں اور خانہ کعبہ کے فرش کو دیکھیں جو مطاف کا ہے، اور تصور یہ کریں آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بھی تو یہاں قدم لگائے ہوں گے، حضرت ابوبکر کے بھی تو قدم پڑے ہوں گے، حضرت عمر نے بھی تو چکر لگائے ہوں گے، حنظلہ اور خالد نے بھی تو چکر لگائے ہوں گے، معاویہ اور ابو ہریرہ نے بھی تو چکر لگائے ہوں گے، کتنے صحابہ نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے چکر لگائے ہوں گے، اور ان سے پہلے کتنے انبیاء نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے اس خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا۔ بھئی کتنے فرشتے آتے ہیں اس کے طواف کرنے کے لیے بیت المعمور کا، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یقین جانے وہاں بیٹھے بیٹھے بھی آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ آپ کو اٹھنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے کا بھی اجر ہے نا، اس پہ بھی تو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اپنے وقت کو اس طرح قیمتی بنا سکتے ہیں آپ لوگ۔ جب یہ کام کر لیں گے یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اگر حج تمتع کا احرام باندھا ہوا ہے تو اب آپ سادہ لباس پہنیں گے اور جا کر کے حج کے دنوں میں آپ دوبارہ جو ہے وہ احرام باندھیں گے۔ تو ہم پاکستان سے جانے والے افراد چونکہ حج تمتع ہی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی حج تمتع کے ہی مسائل بتلا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دن گزارنے کے بعد جب آپ کے حج کے ایام شروع ہو جائیں گے تو آپ کو ٹور آپریٹر بتلا دے گا جی کہ ہم نے 7 ذی الحج کی رات کو جانا ہے یا 8 ذی الحج کی صبح کو جانا ہے، ہم نے وہاں مینا جانا ہے۔ تو 8 ذی الحج کی صبحوں کو فجر کے بعد مینا جانا سنت ہے، لیکن کراؤڈ مینجمنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھار رات کو جلدی بھی لے جایا جاتا ہے، تو تعاون کیا کریں ان کے ساتھ تاکہ وہ اپنے کراؤڈ کو مینج کر سکیں۔ تقریباً 20 لاکھ بندہ ہوتا ہے، 2 ملین بندہ ہوتا ہے، تو سب کو وہاں پہنچانا ہوتا ہے، کسی کا حج ضائع نہ ہو، اس چیز کی بڑی فکر ہوتی ہے وہاں سعودی گورنمنٹ کو
جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، لیکن جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ ہوتی ہے، جو ٹیمز ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس چیز کو بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی کا حج ضائع نہ ہو. تو اس لیے وہ جو سنت اعمال ہیں اس میں بعضوں کا تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، بھائی آپ چھوڑ دیں، آپ فرض ضائع نہ ہو آپ کا. تو آپ نے وہاں پہ مینا. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ آپ دیکھیں شروع میں دیکھیں مسجد حرام ہے، اور بالکل سیدھا آگے چلیں تو مینا ہے، پھر آگے چلیں مزدلفہ ہے، پھر آگے چلیں تو عرفات ہے. بالکل اسٹریٹ اوے سیدھی تھوڑی سی زگ زیگ کے ساتھ یہ لائن بالکل سیدھی عرفات آتی ہے. بعض لوگ مسجد حرام سے ہی پیدل چلنا شروع کرتے ہیں عرفات تک، اور پیدل چلتے ہوئے پورا حج پیدل مکمل کرتے ہوئے اگلے دن 3 دن کے بعد مسجد حرام پیدل پہنچتے ہیں. نیکسٹ پلیز. تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب؟ اب آپ نے مینا میں آپ نے فجر کے بعد جانا ہے، یا رات کو چلے گئے تو آپ کے مسنون عمل کا آغاز ہوتا ہے فجر کے بعد. آپ نے وہاں مینا میں دن گزارنا ہے، آرام کرنا ہے. آپ کو کھانا دیا جائے گا، آپ کھانا کھائیں، جو اسپیس دی جائے گی وہاں بیڈ ریسٹ کریں. آپ نمازوں کے اوقات میں نمازیں ادا کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد جو باقی وقت ملے اس میں اللہ کو یاد کریں. بہت سارے لوگ بیٹھ کے باتیں کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، مجالس لگی ہوتی ہیں. ان سب کو چھوڑ کر کے آپ اللہ کے ساتھ اپنی مجلس لگائیں، اللہ کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو برقرار رکھیں. اور اللہ ہی کے لیے آپ گئے ہیں، اللہ ہی کے لیے آپ نے گھر کو چھوڑا، اللہ ہی کے لیے آپ نے لباس کو چھوڑا، اللہ ہی کے لیے آپ نے بہت ساری حلال چیزوں کو چھوڑا. تو بس سمجھیں اس پورے میدان مینا میں آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. اب مینا میں آپ نے وقت گزارنا ہے، اور مینا میں اگلی سلائڈ پلیز. آپ نے وہی. اچھا یہاں پر مینا جانے سے پہلے میں آپ کو احرام حج کے بارے میں بتلا دوں کہ آپ نے ہوٹل سے احرام باندھنا ہے، مینا میں نہیں باندھیں گے. ہوٹل میں غسل وغیرہ کریں گے، آپ کو جب مینجمنٹ بتائے گی آپ نے غسل کر کے اب آپ نے اللہم انی ارید العمرہ کی جگہ اللہم انی ارید الحج کہنا ہے. اور یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما. دیکھیں قدم قدم پر یہ سکھایا جا رہا ہے، اللہ آسان فرما، قبول فرما. دونوں چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں. اب آپ دوبارہ احرام کے سٹیٹس میں آ گئے. اب یہ احرام کھولے گا 5 دن کے بعد، جب آپ حج کے تمام ارکان مکمل کر لیں گے. یہ یاد رکھیے گا. اب آپ نے دوبارہ جب احرام کے سٹیٹس میں آ گئے تو آپ کو لے کر کے مینا میں جائیں گے. تو آپ نے مینا میں پہنچنا ہے، اور اگلے دن 9 ذی الحج تک 24 گھنٹے آپ نے مینا میں رہنا ہے. 8 ذی الحج کی فجر کے بعد مینا جانا سنت ہے. 9 ذی الحج کی فجر پڑھ کر کے عرفات کی طرف جانا سنت ہے. لیکن کراؤڈ مینجمنٹ میں 8 کے بجائے 7 کو لے جاتے ہیں مینا، اور عرفات جاتے ہوئے 9 ذی الحج کی صبح کے بجائے بسا اوقات 8 ذی الحج کی عشاء کے وقت لے جاتے ہیں، کہ گویا فجر کی نماز مینا کے بجائے آپ نے عرفات میں پڑھنی ہوتی ہے. لیکن اس میں جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور ہمیں عرفات میں پہنچ کر بھی فجر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو 9 ذی الحج کو آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کے بعد عرفات روانہ ہو جائیں گے. اب عرفات روانہ ہونے کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے حج کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے. دیکھیں جس طرح عمرے میں میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ عمرے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں، 4 باتیں. تو حج میں بھی 3 کام فرض ہیں. پہلا احرام ہے، دوسرا یہ وقوف عرفہ ہے، تیسرا طواف زیارہ ہے. تو آپ نے یہ وقوف عرفہ معمولی عمل نہیں ہے. اگر یہ چھوٹ گیا تو سمجھ لیجئے گا حج ہی چھوٹ گیا. اگر لوگ اس کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور سعودی گورنمنٹ بہت اس کے لیے بہت ٹینشن لیتی ہے کہ مینا کے ٹینٹ میں کوئی بندہ رہ نہ جائے کہ جو وقوف عرفہ نہ کر سکے. ایون کہ جو لوگ حج کے لیے آئے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کو ایمبولینس کے ذریعے وہاں پر کے عرفات پہنچایا جاتا ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آکسیجنز لگی ہوتی ہیں، لیکن ان کو وقوف عرفہ کروایا جاتا ہے کہ وہاں پہنچاؤ تاکہ اس کا وقوف ختم نہ ہو جائے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ دن کو پہنچیں گے تو ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، تسلی کے ساتھ وہاں رہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، حج کے 5 ایام میں زیادہ کھانا پینا نہیں ہے. یہ میری پرسنل رائے ہے، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پریشانی کا سامنا نہ ہو. حسب ضرورت، وقت ضرورت، بقدر ضرورت آپ اس کو کھانا پینا رکھیں، اور آپ اپنی توجہ عبادات کی جانب رکھیں. جب آپ عرفات میں پہنچیں گے
تو کیونکہ دیکھیں کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر وضو میں پریشانی ہو جاتی ہے، انسان کو ٹائم کافی سارا وہاں لگ جاتا ہے. جب آپ نے کھانا پینا کم رکھا ہوگا تو آپ کا وضو بھی برقرار رہے گا اور آپ کا بہت سارا وقت بھی بچ جائے گا. اب آپ نے وہاں پہنچ کر کے دعائیں میں مشغول ہو جانا ہے، عبادات میں مشغول ہو جائیں. اگر تو آپ مسجد نمرہ میں پہنچ جاتے ہیں اور امام حج کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر تو آپ ظہر اور عصر کی نماز وہاں پہ پڑھیں گے ان کے ساتھ، جماعت کے ساتھ. ورنہ اگر آپ اپنے کیمپ میں ہیں تو پھر ظہر اپنے وقت میں پڑھیں گے، عصر اپنے وقت میں ادا کریں گے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دوست اپنے کیمپ سے مسجد نمرہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اپنا کیمپ ہی بھول جاتے ہیں، پھر وہ حج بھول ہی جاتا ہے ان کو، پھر وہ لوگ ہی تلاش کر رہے ہیں یار میرے بندے کی طرح میں ان کے ساتھ جا کر کے ملوں. بھئی جہاں جگہ مل جائے پورے عرفات میں، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے، جہاں آپ کی کمپنی آپ کو بٹھا دے بس بیٹھ جائیے. اگر مسجد نمرہ بہت ہی قریب ہے تو چلے جائیے، وگرنہ اپنے کیمپ میں رہیے. دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چلتے ہیں. حج ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے، ایک اجتماعی عبادت ہے، مل جل کر کرنے والا عمل ہے. اگر آپ انفرادی طور پہ کرنے کی کوشش کریں گے، پہلی دفعہ گئے ہوں، عربی نہ آتی ہو، مقامات کا شعور نہ ہو، لوگوں سے بات کرنے کا نہ پتہ ہو، تو پھر آپ کا حج ضائع ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ٹور آپریٹر کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آپ نے وہیں رہنا ہے اور اپنے کیمپ میں عبادت کرتے رہیں. ظہر کا ٹائم ہو ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کا ٹائم ہو عصر کی نماز پڑھیں. عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، اب یہ وقت بہت قیمتی ہوتا چلا جا رہا ہے. عصر کے بعد آپ جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیے، پھر بیٹھ جائیے، تاکہ جیسی آپ غروب آفتاب کا وقت ہو تو آپ کھڑے ہوں اور وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہوں. اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقوف عرفہ. وقوف کا مطلب کیا ہے؟ اسٹینڈنگ پوزیشن. آپ نے کھڑا ہونا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے مانگتے رہیں، اپنے رب سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں. اور جیسے ہی غروب ہو جائے گا تو دنیا میں یہ واحد مسجد نمرہ جہاں مغرب کی اذان نہیں ہوتی، سائرن بجیں گے، پٹاخے پھٹیں گے اور سعودی پولیس آپ کو فوراً کہے گی یلا حاج، آپ نکلیں گے اور آپ کو مزدلفہ لے کر جایا جائے گا. آپ کو وہاں نماز پڑھ نہیں سکتے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اب یاد رکھیے گا جیسی غروب آفتاب ہو تو آپ نے نکلنا ہے اور اپنی گاڑیوں میں سوار ہونا ہے، مزدلفہ کے میدان میں آپ نے آنا ہے. اب مزدلفہ کے میدان میں جب آپ پہنچیں گے، جی نیکسٹ پلیز. اچھا عرفات میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، جبل رحمت کے پاس دعاؤں کا مانگنا سنت ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے. بات وہی آ جاتی ہے اگین کہ اگر آپ کو جگہ کا نہیں پتہ، زبان کا نہیں پتہ، تو پھر جہاں عرفات کے میدان میں جہاں جگہ مل جائے وہیں کھڑے ہو کر کے دعاؤں کا اہتمام کر لیجیے. اللہ نے وہاں بھی دعا قبول کرنی ہے، اللہ نے وہاں بھی دعا قبول کرنی ہے. مانگنا کس سے؟ اللہ سے. تو بعض دوست اس چیز ٹینشن میں رہتے ہیں کہ یہ دعا یاد ہو جائے، یہ مقام پر پہنچ جائیں، یہ کام ہو جائے. اور بھائی اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے، آسان کیجئے. اللہ نے پہلی دعا ہی سکھائی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی. پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو آسان کر. اللہ آسان کرنے کی نصیحت کرا رہے ہیں اور میں اس کو مشکل کرنے کے چکر میں پڑا ہوں. تو آپ نے عرفات سے جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو سارے قافلے، چاہے وہ گاڑیوں پہ ہوں چاہے وہ پیدل ہوں، وہ مزدلفہ کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں. شام کا ٹائم ہوتا ہے، دن کو ذرا گرمی زیادہ ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے موومنٹ، لیکن شام کو موومنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ چلتے چلے جائیں. آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد نیکسٹ پلیز، آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ادا کریں گے. مزدلفہ سے پہلے نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر آپ کو لگے کہ بھئی مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء قضا ہو جائے گی تو پھر آپ مغرب و عشاء راستے میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے قریب میں جہاں آپ کو یہ شک ہونے لگ جائے. ورنہ آپ نے مزدلفہ میں پہنچ کر ہی آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک چٹائی ہونی چاہیے. اس چٹائی پر بہت سارے دوست جب ہوٹل سے مینا آتے ہیں بڑے بڑے بیگز پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، خود بھی تنگ ہوتے ہیں، ساتھ والوں کو تنگ کرتے ہیں. چھوٹا سا بیگ ہونا چاہیے جس میں ایک احرام ہونا چاہیے اور ایک چٹائی ہونی چاہیے یا مصلی ہونا چاہیے پتلا سا جس میں آپ نے صرف ایک رات گزارنی ہے. ایک رات نہیں، 2-4 گھنٹے گزارنے. 2-3 گھنٹے ہوں گے، 4 بھی نہیں ہوں گے. کہ جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو وہاں ساری گاڑیاں لگ جائیں گی. مزدلفہ سے آگے آپ نے ساری پیدل موومنٹ ہوگی. تو وہ رات آپ نے مزدلفہ میں لیٹ جانا ہے نماز پڑھنے کے بعد.
آرام کیجئے، سنت یہی ہے، آرام کیجئے، اپنا قیلولہ کیجئے، تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے گی، نیپ لے لیں گے، تازہ دم ہو جائیں گے، کیونکہ اب اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ایکٹیویٹی ہے۔ آپ نے جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اول وقت میں وضو کر کے آپ نے، چونکہ آپ سوئے تھے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ نے اٹھ کر کے وضو کرنا ہے، اور جیسی فجر کی اذانیں ہوں تو آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ جماعت ہو رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں، آپ کے گروپ کی جماعت ہو رہی ہوگی، آپ ان کے ساتھ جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ نے آہستہ آہستہ، آگے نیکسٹ پلیز، اب آپ نے فجر نیکسٹ کر دیں، اب آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ چلنا شروع کریں گے مینا کی جانب، تو راستے میں آپ نے کنکریاں چن لینی ہیں۔ راستے میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ چھوٹی سی کنکریاں، آپ کے پاس بیگ ہوگا اتنا چھوٹا سا، وہ چھوٹی چھوٹی دال ماش کے دانے کے برابر دیکھ لیں، یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے، چنے کی دال کے برابر کا پتھر ہو جائے۔ بعض لوگ بڑے پتھر لے لیتے ہیں، نوکیلے لے لیتے ہیں، نہیں، سادے سے پتھر ہوں۔ آپ نے وہ پتھر لے کر کے اس بیگ میں رکھنے، 7 پتھر رکھنے ہوتے ہیں، آپ 10 رکھ لیجئے، لے کر کے بیگ جیب میں رکھ لیں احتیاطاً۔ اب آپ چلنا شروع کر دیں، سارے قافلے، ساری منزلیں، سارے لوگ، مرد عورت جوان بوڑھے، سب مزدلفہ سے پیدل جا رہے ہیں مینا کی جانب۔ جہاں پیاس لگے پانی پی لیں، جہاں اگر میٹھا پینے کو دل کرے، دکان سے راستے میں شاپس آتی ہیں ان سے لے لیں بوتل اور آگے چلتے چلے جائیں۔ چھتری ہوگی آپ کے پاس، دھوپ سے بچنے کے لیے، دوسروں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے اپنی چھتری کا استعمال کرتے ہوئے آگے جاتے جائیں۔ جب آپ طلوع آفتاب کے بعد مینا میں پہنچیں گے، دوبارہ آپ مینا سے نکلے تھے، مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات گئے تھے صبح، اب رات کو آپ عرفات سے واپس مزدلفہ آ رہے ہیں، تو گویا ٹورڈز آپ مینا جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، وہ جو میں نے شروع میں آپ کو راستہ دکھایا تھا، پہلے حرم تھا، پھر مینا تھا، پھر مزدلفہ تھا، پھر عرفات تھا، تو انسان 8 ذی الحج کو مینا میں آتا ہے، پہلا سٹے ہوتا ہے، اور 9 ذی الحج کو وہ آخری سٹیشن عرفات پہ جاتا ہے، اور پھر رات کو واپس درمیانے سٹیشن پہ آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں مزدلفہ، آپ اسی راستے سے چلتے چلے جا رہے ہیں، تو 9 ذی الحج کو آپ مینا کے پہلے سٹیشن سے آپ آخری سٹیشن پہ آئے عرفات کے۔ اب واپسی جب ہو رہی ہے تو عرفات سے آپ مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ میں آپ نے رات کو سٹے کرنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد آپ نے مینا جانا ہے۔ مینا پہنچ کر کے آپ نے وہاں سمبولیکلی 3 پلرز لگے ہوئے ہیں، ان 3 پلرز میں سے جو بڑا پلر ہوگا یا جو تیسرا پلر ہوگا، اس کو جمرہ اکبر بھی کہتے ہیں، وہاں پہنچ کر کے، وہ تیسرا جمرہ ہے، تیسرا ستون ہے، آپ نے وہاں پہنچ کر کے پتھر مارنے ہیں۔ باؤلنگ نہیں کرانی، فائرنگ نہیں کرنی، سمپل آپ نے کیا کام کر رہے ہیں، وہاں اس کی ٹیریٹری کے قریب پہنچ کر کے، اس کی باؤنڈری کے قریب پہنچ کر کے، وہ پلر بنا ہوتا ہے، اس کی چاروں طرف جو ہے وہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے، اس باؤنڈری کے قریب پہنچ کر کے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کنکریاں مارنی ہیں، 1 2 3، ساری کنکریاں آپ نے ایک ایک کر کے 1 بائی 1 مارنی ہیں۔ اور جب وہ کنکریاں مار لیں گے تو وہاں سے ہٹ کر کے سیدھا آپ نے اپنے ہوٹل جانا ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے کوئی دعا نہیں کرنی۔ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ 10 ذی الحج کا دن ہے، 9 ذی الحج کو تو آپ عرفات میں تھے، 10 ذی الحج آپ نے فجر کی نماز آپ نے مزدلفہ میں پڑھی۔ اب آپ نے طلوع آفتاب کے بعد آپ نے بھائی رمی کر لی، رمی کرنے کے بعد آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ قربانی کرنی ہے۔ آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے، نیکسٹ کریں جی پلیز۔ رمی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ نے سر پہ دوبارہ اس طرح پھروانا ہے۔ آپ نے جب عمرہ کیا تھا حج تمتع میں تو آپ نے اس طرح تو پھروا لیا تھا، اب آپ کے پاس قصر کا آپشن ہے ہی نہیں، اب آپ نے اس طرح ہی پھروانا ہے خالی سر پہ۔ یہ یاد رکھیے 3 کام ہیں، رمی، قربانی اور حلق۔ یہ جس ترتیب سے بیان کر رہا ہوں اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے، یہ ترتیب آگے پیچھے کریں گے تو دم لازم ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام، جب آپ وہاں سے نکلے، اب مینا پہنچے تو آپ نے کیا کام کیا، رمی کی۔ اس کو رمی کرنا کہتے ہیں، یہ جو پتھر مارے ہیں شیطان کو، اس کو کیا کہتے ہیں، رمی کرنا۔ آپ نے رمی کر لی، تو اب آپ جب ہوٹل پہ جائیں گے تو آپ کو اس دوران میسج آ جائے گا
یا آپ کے ٹور آپریٹر کی طرف سے آپ کو انفارم کر دیا جائے گا کہ بھائی قربانی ہو گئی. جب تک کہ یہ میسج نہ آئے، جب تک یہ انفارمیشن نہ پہنچے، اس وقت تک بال نہیں کٹوانے. بال کٹوا دیے تو دم لازم ہو جائے گا، ایک اور قربانی ہو جائے گی. تو لہٰذا آپ نے قربانی کے بعد آپ نے بال سر پہ اس طرح پھروانا ہے. جب یہ کام کر لیں تو آپ نے ہوٹل میں ہی آرام کرنا ہے. دوپہر کا کھانا آپ کو دیا جائے گا، آپ کھانا کھائیں، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد مغرب کے وقت آپ چلے جائیں حرم. بعض ٹور آپریٹرز عصر کے وقت لے جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیں. حرم جا کر کے آپ نے تیسرا کام کرنا ہے طواف زیارہ. اب یہاں پہ جب آپ نے حلق کروا لیا تو اب آپ نارمل روٹین کے کپڑوں میں آ جائیں گے. تو طواف زیارہ جو ہے اپنی قمیض شلوار میں ہوگا. سب چیزیں حلال ہو جائیں گی، لیکن میاں بیوی والے ریلیشنز حلال نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. اب آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے تو آپ حرم پہنچیں گے، طواف زیارہ کریں گے. بہت ساری کمپنیز یہ سروس دیتی ہیں اور بہت ساری نہیں بھی دیتی. طواف زیارہ کرنے کے بعد سیدھا آپ نے واپس مینا پہنچ جانا ہے کہ رات مینا ہمیں گزارنا سنت ہے. رات مینا ہمیں گزارنا سنت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ مینا پہنچیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، اور 11 ذی الحج کو جو حج کا چوتھا دن ہوگا تو زوال کے بعد آپ نے کنکریاں مارنی ہیں. اچھا، وہاں جو آپ نے کنکریاں سلیکٹ کی تھی مزدلفہ سے، وہ آپ پہلے ہی سے سلیکٹ کر لیں گے. 7 کنکریاں نہیں، مجھ سے شاید غلطی ہو گئی. آپ نے پہلی جمرہ کی، پھر یہ 3 جمرے کی، پھر 3 جمرے کی. یہ سارے 7 جمروں کی کنکریاں آپ پہلے دن ہی وہیں سے مزدلفہ سے آتے ہوئے چنتے ہوئے ساتھ لے آئیں گے. باقی کنکریاں آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے، وہ آخر وقت تک کام آئیں گی. جو کام آتی جائیں گی وہ استعمال کرتے جائیں گے. باقی کنکریاں آپ نے پھینکنی نہیں، وہ چھوٹا سا بیگ دیتے ہوتے ہیں، اس بیگ میں آپ نے سیو رکھنی ہے. تو جب چوتھا دن ہوگا، عید کا دوسرا دن ہوگا، 11 ذی الحج کا دن ہوگا، تو آپ جب سورج زوال ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے خیمے سے نکلنا ہے. اللہ کا نام لے کر کے آہستہ آہستہ چلتے چلے جائیں. اور جب وہاں پر آپ اس بلڈنگ میں پہنچیں گے، اس کمپاؤنڈ میں آپ پہنچیں گے جہاں شیطان کی یہ 3 مینار ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے پہلے چھوٹے شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، پھر سائڈ پر ہو کر کے قبلہ رو ہو کر کے تھوڑی سی 2 منٹ کی دعا کرنی ہے، پھر چھوٹے درمیانی شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، پھر قبلہ رخ ہو کر کے آپ نے دوبارہ دعا کرنی ہے، پھر بڑے شیطان کو کنکر مار رہے ہیں اور یو ٹرن لے کر کے واپس آ جانا ہے. یہی روٹ ہے، یہی طریقہ ہے. آپ جیسی تیسرے شیطان کو کنکر ماریں گے آپ کو یو ٹرن دلوایا جائے گا. یہیں سے لیفٹ آپ واپس مڑیں گے اور وہ راستہ سیدھا تھوڑا سا لمبا ہوگا، لیکن آپ آہستہ آہستہ مسجد خیف کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے خیمے میں آرام سے پہنچ جائیں گے. موقع ملے تو مسجد خیف میں نمازیں ادا کر لیجئے، دعائیں کر لیجئے، نہ ملے تو اپنے مینا میں ہی، اپنے کیمپ میں ہی رہیے. اور آج کی یہ دوسری رات 11 ذی الحج کی یہ رات بھی آپ نے مینا میں ہی گزارنی ہے، سنت ہے. کھانا وغیرہ مل رہا ہوتا ہے. میں نے پہلے بتلا دیا کہ حج کے 5 ایام میں کھانے کی فکر ٹینشن چھوڑ دیں، تھوڑا سا ڈرائی فروٹ یہاں سے ساتھ لے جائیں اور کم سے کم کھائیں پئیں. یقین جانے 5 دن انتہائی سکون سے گزرتے ہیں. تو 11 ذی الحج کا یہ دن گزارنے کے بعد رات آپ نے وہیں مینا میں گزارنی ہے. اگلے دن فجر کی نماز کے بعد 12 ذی الحج ہوگی، اور 12 ذی الحج کو آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر یہی عمل کرنا ہے کہ آپ نے زوال کے بعد وہاں پر یہی اسی طرح ترتیب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، پھر سب سے بڑے کو، اور تیسرے موقع پر دعا کیے بغیر وہاں سے آپ باہر نکل جائیں گے. یہ 12 ذی الحج کی رمی کرنے کے بعد اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو وہیں پر ہی وقت گزاریں اور 13 ذی الحج کی رمی کر کے آئیں، اور چاہیں تو اس رمی کے بعد آپ واپس اپنے ہوٹل چلے جائیں تو 13 ذی الحج کی رمی آپ پر لازم نہیں ہوگی. تو آپ نے وہاں پہنچنا ہے. جب 12 ذی الحج کی رمی کر لیں گے تو اب آپ نے اپنے ہوٹل میں آنا ہے. تو بھائی آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے. آپ کا حج کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے. آپ کو بھیجا جائے گا، جائیے آپ جا کر کے حرم میں طواف کریں، کوئی شاپنگ کرنی ہے، کوئی کھانا پینا ہے، کوئی ملنا ملانا ہے. اب آپ کا حج مکمل ہے. جب مکہ سے مدینہ کی طرف لے جا رہے ہوں گے آپ کو پہلے ہی بتلا دیا جائے گا
کہ 3 دن ہم سٹے کریں گے، 2 دن سٹے کریں گے، 4 دن سٹے کریں گے۔ اب آپ کا یہاں سے مکہ سے مدینہ ٹریولنگ ہوگی یا مکہ سے واپس اپنے وطن کی جانب ٹریولنگ ہوگی، تو اس سے پہلے جو ہے آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی اس سے پہلے ایک اور لازم عمل ہے جس کو کہتے ہیں طواف وداع کرنا، یہ واجب ہے۔ یہ طواف وداع جب مکمل ہو جائے گا تو اب کمپلیٹلی آپ کا صحیح معنوں میں حج مکمل ہو چکا۔ یہ بھی حج کی واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ تو آپ جب طواف وداع کر لیں گے، اور یہ طواف وداع عام طور پہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب مکہ سے نکلنا ہوتا ہے، لیکن کراؤڈ مینجمنٹ کے پیش نظر ہم یہ دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس نیت سے ایک دفعہ پہلے طواف کر لیں۔ ایک دفعہ آپ کیا کر لیں؟ ایک دن پہلے آپ طواف کر لیں۔ اچھا، طواف زیارہ میں ایک بات یاد رکھیں، آپ طواف زیارہ کرتے ہوئے جب آپ طواف زیارہ سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے سعی بھی کرنی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک سعی تو آپ نے عمرے میں کی تھی، اب آپ نے طواف زیارہ کی ادائیگی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سعی بھی کرنی ہے۔ تو سعی اب چونکہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو عام طور پہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے لوگ فارغ ہوتے ہیں، چونکہ جس دن طواف زیارہ 10 ذی الحج کو کیا جا رہا ہوتا ہے، اگرچہ 10، 11، 12 3 دن تک آپ کو اجازت ہوتی ہے طواف زیارہ کرنے کی، لیکن آپ 10ویں تاریخ کو کر لیں، آسانی بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مشکل یہ ہوتی ہے کہ کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے انسان سے، اور کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے اگلے سٹیپس آسان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے طواف زیارہ اور سعی کرنے کے بعد آپ فجر کے وقت مینا پہنچ جائیں، وہاں جماعت سے نماز پڑھیں، ناشتہ کریں اور اس کے بعد آرام کریں، اور پھر آپ زوال کے بعد اپنے وہ جو میں نے آپ کو رمی جمرات کی ایکٹیویٹی بتلائی ہے وہ آپ کریں۔ تو طواف وداع مکہ سے نکلنے سے ایک دن پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ نے طواف وداع کر لیا تو اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کا شکر ادا کیجئے، شکرانے کے نوافل ادا کیجئے کہ اس نے اس مختصر سی زندگی میں مجھے اور آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل کیا کہ جنہوں نے اپنی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں جب اللہ جل جلالہ کی جانب سے اعلان ہوا تھا کہ جب اللہ کی جانب سے اللہ کے گھر حاضر ہونے کا اعلان ہوا تھا تو ہم نے عالم ارواح میں لبیک اللہم لبیک نعرہ مستانہ لگایا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے آج زندگی میں مجھے اور آپ کو اپنے در کی زیارت اور حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ جب حج کے لیے جا رہے ہوں اپنے سارے فخر کو ایک سائیڈ پہ رکھیے، اپنے سارے پروٹوکولز کو ایک سائیڈ پہ رکھیے، یہ سوچئے جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس رب نے مجھے اپنے اس گھر کی حاضری کے لیے بلایا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد اس دنیا میں موجود ہوں گے جن کے پاس وسائل بھی ہوں گے، اسباب بھی ہوں گی، فیسلٹیز بھی ہوں گے، وہ افورڈ بھی کر سکتے ہوں گے، وہ اچھے سے اچھے پیکیجز بھی لے سکتے ہوں گے، لیکن شاید کتنے ہی بد نصیب ہوں گے کہ زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کے گھر حاضر نہیں ہو سکے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے میں مکہ میں پہلی دفعہ جب گیا زندگی میں تو مجھے بتلایا کہ یہاں پر ایک ڈرائیور رہتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، مکہ سٹی کے اندر رہتا ہے، لیکن زندگی میں کبھی بیت اللہ میں جا کے نماز نہیں پڑھی۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ ہم سارے جہاں جو پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ تو فیصل مسجد آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ دیکھی ہوتی ہے نا، ایک نہ ایک دفعہ تو دیکھی ہوتی ہے۔ وہ ساری زندگی مکے میں رہا، بیت اللہ میں نماز نہ پڑھ سکا۔ تو یہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس کا وسائل سے اسباب سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی، اصل چیز ہے اللہ کی توفیق۔ اس کے بعد جب اب حج کا سفر مکمل ہو جائے گا میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ نے اگر مدینہ منورہ جانا ہے، اللہ جل جلالہ کے محبوب کائنات رسول اللہ علیہ السلام کی در اقدس میں حاضر ہونا ہے تو کوشش یہ کیجئے مدینے کے سفر میں، مدینے والے کے دربار میں جب حاضر ہوں تو سفید سوٹ پہنا ہوا ہو، ہاں جی، ٹوپی پہنی ہوئی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، مسجد نبوی میں داخل کے سفر میں درود شریف پڑھتے چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے چلے جائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ نبی درود بھیجو۔ تو درود عبادت بھی ہے، استغفار بھی ہے، ذکر بھی ہے، ساری نعمتیں اس میں۔
درود شریف پڑھتے چلے جائیے، اور بس عاجزی کے ساتھ یہ تصور لے کر کے جائیں کہ اس کائنات میں مجھ سے گندا کوئی نہیں، اس کائنات میں مجھ سے گناہگار کوئی نہیں، اس کائنات میں سب سے زیادہ خطا کار کوئی نہیں، لیکن جن کے دربار میں جا رہا ہوں، جن کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو رہا ہوں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے روزے پہ آ کر کے جو درود پڑھتا ہے میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اور اس کے لیے استغفار بھی کرتا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ جائیے۔ موبائل کو دوبارہ سوئچ آف کرنا ہے آپ نے۔ بہت سارے دوست روزہ اقدس پہ جا رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، میں جا رہا ہوں، میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں، او بھائی یہ وہ منظر ہے جس کو دل و دماغ میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، خدا کی قسم آج تک میں نے سیلفیاں نہیں بنائی، لیکن میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں، لیکن لگ ایسے رہ کے جیسے وہاں کھڑا ہوں۔ میں آپ کو ایک ایک چیز جو سمجھا رہا ہوں، جو بعد میں چیز یاد بھی آ جاتی ہے، تو میں پریزنٹیشن تو کم دے رہا ہوں آپ کو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حج کیسے کیا تھا، میں وہاں مینا میں گھوم رہا ہوں تو کیسے گھوم رہا ہوں، میں نے رمی کیسے کی، میں نے طواف زیارہ کیسے کیا، طواف زیارہ کے وقت کراؤڈ کیسا تھا، سعی کرتے وقت کراؤڈ کیسا تھا، مکے سے مدینے جاتے وقت لوگوں کی کیفیت کیا تھی، جب مدینے پہنچے سرکار کے دربار میں پہنچے تو غلاموں کی لائنوں میں کھڑے غلام جو تھے ان کی نگاہیں کہاں تھی، ان کے ہاتھ کہاں تھے، وہ سوچ کیا رہے تھے، وہ زبانوں سے ورد کیا ادا ہو رہے تھے، کس کی آنکھوں سے سیل رواں بہہ رہے تھے، کوئی کس ندامت میں تھا، کوئی کس ندامت میں تھا، بس سب کی ایک ہی لگن تھی، ایک ہی تڑپ تھی کہ محبوب آقا کے دربار میں جا رہے ہیں، ان کی سفارش سے ہی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چلتے چلے جائیں۔ مسجد نبوی میں جب پہنچیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنے وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ کا ارادہ ہو سرکار کے دربار میں جانے کا، تو میں اس میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں ہر نماز کے بعد نہیں جانا، ہر نماز کے بعد نہیں جانا۔ بڑوں کے پاس زیادہ جاتے جاتے بڑے سے چھوٹے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو بے ادبی ہو گئی تو بہت بڑی خطا ہو جائے گی۔ بس حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں، مہاجر مدنی تھے، مسجد نبوی میں صحیح بخاری کا درس دیتے تھے، پورے مدینہ منورہ میں ایک ہی شخص، ایک ہی آدمی تھا جس کو شیخ الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ یہاں پاکستان سے ڈاک سے خط بھیجتے اور لکھ دیتے شیخ الحدیث مدینہ منورہ، تو سیدھا ان کے گھر جاتا، لیکن زندگی میں 4 دفعہ روضہ اقدس پہ گئے، سامنے 4 دفعہ، قدمین میں تو بیٹھے ہی رہتے تھے 4 دفعہ، اور ہر دفعہ کسی سید زادے کے کندھے کا سہارا لے کر جاتے تھے۔ یہ وہ ادب ہے کہ ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، شرم آتی ہے، کس منہ سے جاؤں گا آقا کے سامنے۔ چلو ہم تو تھوڑے گناہگار لوگ ہیں، پتہ نہیں ہے زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، تو روزانہ 1 دفعہ جانے کی ترتیب رکھیں، ہر دفعہ نہیں، ہر نماز میں نہیں، لیکن جانے سے پہلے کوشش یہ کریں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں پہلے، پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا ہوگا تو معافی مانگتے ہوئے، اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں اور ایک تسبیح درود شریف پڑھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیں، اور اس کے بعد پھر باب السلام کی طرف جائیں۔ جوتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے، بعض لوگ جوتے ہاتھ میں رکھتے ہیں، بیگز ملتے ہیں، یا تو جوتے اس بیگ میں ڈال کے بیگ پیچھے لٹکا لیجئے۔ مردوں کے لیے ایک اور بھی بڑا اچھا طریقہ ہے، وہ ہمارے ایک دوستوں نے بڑا اچھا طریقہ بتایا، وہ بیگ میں جوتے لیتے ہیں، وہ پیچھے سے قمیض کے اندر سے نا شلوار کے ساتھ ہی اوپر اڑیس لیتے ہیں اس کو، وہ بھی بڑا اچھا ہے، جوتے بھی محفوظ رہتے ہیں اور ہاتھوں میں بھی نہیں ہوتے، بس ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، اور وہاں جاتے ہوئے نگاہ نیچے رکھتے ہوئے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس پر اس یقین کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ کہ اس وقت سرکار میرا درود خود سن رہے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ جو وہاں آ کر کے پیش کرتا ہے میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ جب تم اپنے گھر میں درود پڑھتے ہو تو میرے سامنے تمہارا درود ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے تم اپنے بڑوں کو تحفہ پیش کرتے ہو، تو فرشتے درود کو سجا کر میرے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کے بیٹے فلاں نے یہ درود کا تحفہ آپ کو بھیجا ہے۔ تو جب آپ
درود شریف کے تحفے سے فارغ ہو جائیں تو ساتھ ہی خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ ہے، ان کو بھی ان کی قبر پر بھی سلام پیش کیجئے۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد تیسری قبر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، آپ ان کو سلام پیش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہاں ادب سے کھڑے ہو کر کے اللہ جل جلالہ سے جس قدر دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ جب پولیس والا یا شرطا یا مینجمنٹ آپ کو کہے کہ آپ جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں سے آرڈر ہوا ہے، بھیج دو اس کو، خاموشی سے چلے جائیں۔ میں آپ کو یقین سے بات یہ کہہ رہا ہوں، آپ اللہ سے مانگ کر جائیں کہ اللہ میں روزے پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہ ہٹائے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جتنی دیر وہاں کھڑے ہونے چاہیں گے آپ کو قریب بھی کوئی شرطا نہیں آئے گا۔ وہ جب آئے گا جب وہاں سے مشیت آئے گی، اور جب وہ آ جائے حج تو بس ٹھیک ہے، سمجھ جائیے کہ بس اب جانے کا اشارہ ہو گیا، تب میں نے جانا ہے۔ اور دوسری بات، درود شریف پڑھتے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد انسان ہے کیفیت بدل جاتی ہے، توجہ بدل جاتی ہے۔ جب توجہ ادھر ادھر ہونے لگ جائے، لوگوں کی طرف ہونے لگ جائے اور عمارت کی طرف ہونے لگ جائے، دیواروں کی طرف ہونے لگ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ بس اب بے ادبی شروع ہو رہی ہے، اب سرکار کے روزے سے تھوڑا سا آگے باہر چلا جاؤں۔ جب یہ کیفیت واپس آئے گی تو کل پوری توجہ کے ساتھ سرکار کے پاس حاضر ہوں گا، کیونکہ سرکار کے روزے پہ بے توجہ کھڑا ہونا انتہائی بے ادبی کا مقام ہے۔ اللہ جل جلالہ آپ کو حج اور عمرہ کی مبرور اور مقبول حاضری بار بار ادب و عظمت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ روضہ اقدس کی جالیوں پہ ہمیشہ جب پہنچیں تو کنجوسی سے کام نہیں لینا، سب سے پہلے اپنی جانب سے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے، اس کے بعد اپنے والدین کی جانب سے، اس کے بعد اپنے فیملی کے لوگوں کی جانب سے، پوری امت مسلمہ کی جانب سے۔ میرا نام محمد عامر ہے، جب بھی نام یاد رہ جائے تو مجھے بھی یاد کر لینا۔ میری جانب سے بھی کہہ دینا کہ بھائی تھا جس نے کچھ عمرے کے مسائل بتلائے تھے، جس نے کچھ حج کی باتیں بتائی تھیں، اللہ کے رسول وہ بھی سلام پیش کر رہا ہے، تو پوری امت کی طرف سے سلام پیش کریں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اب اس وقت ہمارا الحمدللہ آخری کلوزنگ سیریمنی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ حج عمرہ کے مسائل بعد میں کبھی پوچھنا ہو آپ نے تو سلامہ کا سامنے کاؤنٹر لگا ہوا ہے، وہاں لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ کارڈ لے سکتے ہیں، واٹس اپ کر کے آپ عمرے کے مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، حج کے مسائل پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، یا بھی میں ایونٹ میں یہاں موجود ہوں گا، آپ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہیں تشریف رکھنا ہے، ہم تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنی دیگر مہمانان گرامی کے سامنے ساتھ دوبارہ پیش ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔